بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسد شیرازی نے جب یہ خبر سنی تو انتہائی وحشت و کرب کے عالم میں اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ میں تم سے پہلے کہتا تھا کہ اس معاملے میں سبکتگین کو نظر انداز کر دینا تمہاری بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آخر وہی ہوا نا۔ جو لوگ اپنے گرد و پیش سے بے خبر رہتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اسد شیرازی کے لمبے لمبے بالوں اور آنکھوں سے جھانکتی ہوئی وحشت سے پہلی نظر میں یہی تاثر ملتا تھا کہ جیسے وہ پاگل انسان ہے۔ بار بار شراب پینا اور بے قراری کے ساتھ کمرے میں ٹہلنا اس کے ذہنی انتشار اور بدحواسی کا کلہ مظاہرہ تھا۔ ارمغانہ سے باپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے مجبور ہو کر کہا، بابا آپ سبکتگین کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ اگر ابو اسحاق میری گرفت میں نہیں آیا تو اس سے ہمارے معاشرتی وقار پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں نے آپ کے حکم کے مطابق جوئے کی ایک بازی کھیلی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ بازی اس وقت ہار گئی جب مجھے اپنی فتح یقینی نظر آ رہی تھی۔ آپ چاہیں گے تو پھر کوئی دوسری بازی کھیل لیں گے، مگر اہرمن کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیجیے۔ ارمغانہ اس طرح اپنے باپ کو تسلیاں دے رہی تھی جیسے وہ خود کوئی بزرگ ہے اور اسد شیرازی ایک چھوٹا سا بچہ۔ میری نادان بیٹی، اسد شیرازی کرسی پر گرتے ہوئے بولا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جو لوگ بار بار بازیاں کھیلتے ہیں نا اور ہار جاتے ہیں تو زندگی کے قمار خانے میں ان کا بھرم باقی نہیں رہتا۔ اچھے شاطر کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ ایک ہی بازی کھیلے اور اپنے طاقتور حریف کو شکست دے دے، اور اگر بالفرض وہ ہار بھی جائے تو اس کے حریف یہ سوچ سوچ کر ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں وہ کب کون سی چال چلے گا اور ان کی بساتیں الٹ کر رکھ دے گا۔ تم 2 بازیاں کھیلی اور ہار گئیں۔ مجھے افسوس ہے کہ دنیا کے بہترین شاطر بھی تمہیں شکست سے نہیں بچا سکتا۔ اسد شیرازی نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اور تم یہ کہتی ہو کہ میں سبکتگین کو فراموش کر دوں؟ تمہارا یہ مشورہ بھی بڑا عجیب مشورہ بیٹی۔ تم نہیں جانتی کہ سبکتگین کون ہے؟ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تمہارے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش کروں گا، مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ پھر میں نے ابو اسحاق کا سہارا لیا کہ اگر وہ بوڑھا حکمران تم سے شادی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو بڑی آسانی سے اسے معزول کر کے اپنے منصوبے کی خوراک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج ابو اسحاق کے انکار نے میرے اس خواب کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ میں تمہیں مختصراً بتا دوں کہ سبکتگین ایک دن بہت ترقی کرے گا، اور اس کی یہی ترقی ہمارے خاندان کی تباہی کا باعث ہوگی۔ ستارے بار بار مجھ سے سرگوشی کرتے ہیں کہ سبکتگین اس کے بیٹے محمود کو تہ تیغ کر دو، ورنہ یہ دونوں باپ بیٹے ہمارے سینوں میں روشن رہنے والے مقدس آتش کدوں کو بھی بجھا دیں گے اور ہماری زندگی کے چراغوں کو بھی گل کر دیں گے۔ پھر بابا جان؟ ارمغانہ پریشان ہو کر باپ کے بےحشت زدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ مجھے سوچنے دو، اسد شیرازی نے رک رک کر کہا، اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے پینے لگا۔ امیر ابو اسحاق کے معاملے میں در پردہ سبکتگین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اسد شیرازی کی ساری توجہ محمود پر مرکوز رہی تھی، اور محمود کا خیال آتے ہی وہ ایک اجنبی شخص نظام شاہ کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اسد شیرازی نے یہ راز معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ نظام شاہ ہے کون اور کہاں رہتا ہے، مگر اس سلسلے میں اب تک اس کی ساری کوششیں رائے گاہ گئی تھی۔ آخرکار اسد شیرازی نے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور بیک وقت کئی جاسوس سبکتگین کی نگرانی پر لگا دیا۔ ان جاسوسوں میں سر فہرست کی وہ کنیز سعدیہ تھی جو محمود کی والدہ کی خدمت پر مامور تھی، اور شاہی حرم سرا میں ہونے والی اہم گفتگو اپنے آقا کو بتاتی تھی۔ ان تمام جاسوسوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت سبکتگین پر نظر رکھیں کہ غزنی کا یہ سپہ سالار کہاں کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ اسد شیرازی کے دماغ میں نظام شاہ کا سراغ حاصل کرنے کے لیے بس یہی ایک ترکیب تھی۔ اس کے تمام جاسوس پھٹے پرانے کپڑوں میں محل کے باہر بھکاری کی صورت بنائے ہوئے کھڑے رہتے تھے، اور قصر شاہی کی طرف ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی ضرورتوں کے سوال کیا کرتے تھے۔ کئی دن سے سبکتگین کے گرد اسد شیرازی کے جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی جاسوس وہ خبر نہیں لایا تھا جس کا اسد شیرازی کو بے چینی سے انتظار تھا۔ پھر اچانک ایک روز کوئی یہ خبر مل ہی گئی۔ اسد شیرازی کے ایک ملازم جاسوس نے اپنے آقا کو خبر دیتے ہوئے کہا، میں نے سبکتگین کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے محمود کو لے کر محل سے نکلا
اور شاہی رت میں سوار ہو کر غزنی کے مضافاتی علاقے کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے گھوڑے پر سواروں کو سبکتگین کا تعاقب شروع کیا اور بڑی محنت کے بعد یہ راز پا لیا کہ سبکتگین ایک مسجد میں داخل ہوا تھا۔ میں خود تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکا، مگر میں اندازہ کہ آپ کا مطلوبہ شخص کسی مسجد کے کسی گوشے میں رہتا ہے۔ اس خبر نے اسد شیرازی کے جسم میں مسرتوں کی نئی لہر دوڑا دی۔ جاسوس کی فراہم کردہ اس خبر کی تفصیل یہ تھی کہ جب محمود مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا تو ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ، یہ ہے میرا کمسن وارث محمود، اسے اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ نظام شاہ بہت دیر تک 4-5 ماہ کے اس معصوم بچے کو دیکھتے رہے جس کے چہرے پر چیچک کے کئی بڑے داغ نمایاں تھے۔ پھر نظام شاہ نے محمود کی پیشانی کو چوما اور چیچک کے داغوں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ شیخ، ان داغوں نے محمود کے چہرے کا سارا حسن بگاڑ دیا ہے، سبکتگین نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ ایک باپ کی جذباتی اذیت پر اظہار ہمدردی کرنے کے بجائے نظام شاہ مسکرانے لگے۔ ظاہری حسن پر کیوں جاتے ہو سبکتگین؟ محمود تو پھر محمود ہے اور محمود ہی رہے گا۔ اس وقت ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر تمام عالم دیکھے گا کہ ان سیاہ داغوں سے کیسی عجیب روشنی پھوٹے گی۔ ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا، بہت تیز اجالا۔ اللہ اس بچے کو اپنی امان میں رکھے۔ پھر سبکتگین محمود کو لے کر محل واپس آ گیا اور جاسوس نے اس واقعے کی اطلاع اسد شیرازی کو دی تھی، مگر چند مجبوریوں کے سبب وہ اپنے آنکھوں کو یہ نہیں بتا سکا کہ وہ سبکتگین کسی شخص سے ملا تھا اور مسجد کے اندر کیا واقعہ پیش آیا۔ اگرچہ اسد شیرازی ابھی تک نظام شاہ سے نہیں ملا تھا، لیکن وہ ان کی روحانی طاقت کو آزماتے ہوئے محمود کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اس نے کئی رات جاگ کر ستاروں کی رفتار دیکھی اور پھر اپنی کنیز سعدیہ کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ بہترین ساعتیں ہیں۔ اس وقت مریخ اور زحل کا مقابلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان ساعتوں میں کام کرے گا تو اسے یقینی طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ حکم دیجیے آقا، کنیز سعدیہ نے احتراماً خم ہوتے ہوئے کہا۔ تجھے سبکتگین کے بیٹے محمود سے کتنی قربت حاصل ہے؟ اسد شیرازی نے کچھ سوچتے ہوئے سعدیہ سے سوال کیا۔ کبھی کبھی جب محمود رونے لگتا ہے تو مالکہ مجھے حکم دیتی ہے کہ میں بچے کو گود میں لے کر خاموش کرا دوں۔ کنیز سعدیہ نے اسد شیرازی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی کنیز کی زبانی انکشاف سن کر بہت خوش ہوا۔ اب میرے سامنے کوئی دیوار نہیں رہی، مجھے اپنا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیراہن کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور اسے سعدیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس شیشی میں دنیا کا خوفناک ترین زہر ہے، بس تو اس کا ایک قطرہ محمود کے ہونٹوں یا زبان پر لگا دے، پھر ایک لمحے میں اس کی سانسوں کا سارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کنیز سعدیہ نے اپنے آقا کے ہاتھوں سے زہر کی وہ شیشی تو لے لی، مگر اس کے جسم پر شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اسد شیرازی نے غضبناک نظروں سے اپنے کنیز کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا اور قہر آلود لہجے میں بولا، اگر تو یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اس پوری شیشے کو اپنے حلق میں انڈیل لے۔ سعدیہ ایک بار پھر ڈری، مگر فوراً ہی اپنے بدن کی لرزش پر قابو پا لیا۔ نہیں آقا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مجھے کوئی حکم دیں اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ میں تو اپنی جان تک آپ کے ہاتھ فروخت کر چکی ہوں، ابھی زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یہ کہتے کہتے سعدیہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کے معصوم چہرے ابھر آئے۔ تو محمود کو زہر دے کر ہلاک کر دے، پھر ہم تجھے نئی زندگی بخشیں گے، وہ زندگی بہت زیادہ نشاط انگیز اور آسودہ حال ہوگی۔ کنیز سعدیہ زہر کی شیشی لے کر چلی گئی اور اسد شیرازی محمود کی ہلاکت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تصورات کی دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ محل اچانک ماتم کدہ بن گیا ہے، جس کے ہر گوشے میں سے تیز تیز چیخیں ابھر رہی ہیں اور سبکتگین اپنا گریبان چاک کیے ہوئے دیوانوں کی طرح قصر شاہی کی سنگین دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ سعدیہ موقع ملتے ہی زہر کی شیشی چھپائے ہوئے اس کمرے میں پہنچی جہاں محمود لیٹا ہوا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے چھت میں آویزاں فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سعدیہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر فوراً ہی اسے اپنے معصوم بہن بھائی یاد آ گئے۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے اسد شیرازی تیز سرگوشیوں میں اس سے کہہ رہا ہو، اگر آج محمود نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا تو پھر یہ زہر تیرے بہن بھائیوں کو پینا پڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی سعدیہ نے اپنی گردن کو جھٹکا اور تیزی سے محمود کے بستر کی طرف بڑھی، مگر چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہی اس نے خوفناک چیخ ماری اور پلٹ کر دروازے کی جانب بھاگ کھڑی ہوئی۔
وہ طویل راہداریوں سے گزرتے ہوئے کئی بار گری اور کئی بار اٹھی۔ سعدیہ کی چیخ سن کر محل کی دوسری کنیزیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ بیک وقت کئی کنیزوں نے سعدیہ سے ایک ہی سوال کیا۔ وہاں صاحبزادے کے سرہانے ایک جنگلی شیر بیٹھا ہوا ہے۔ زمین پر گری ہوئی سعدیہ نے محمود کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ انکشاف سن کر دوسری کنیزیں بھی گھبرا گئیں۔ انہوں نے محمود کی والدہ کو یہ اطلاع پہنچا دی کہ تو محمود کی ماں بدحواسی کے عالم میں کمرے تک پہنچی۔ پھر جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں کسی شیر کا سایہ تک نہ تھا۔ محمود بڑے انہماک کے ساتھ اپنے سر پر لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ بچے کو محفوظ پا کر ایک شفیق اور مہربان ماں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر محمود کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس دوران میں سعدیہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار وحشت زدہ نظروں سے محمود کے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں محمود کی ماں تیزی سے چلتی ہوئی سعدیہ کے قریب آئی اور اپنی ملازمہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میں نے خود کمرے میں جا کر دیکھا ہے مگر وہاں تو مجھے کوئی بھی شیر نظر نہیں آیا۔ سعدیہ کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت و خوف کی گہری پرچھائیاں بدستور لرز رہی تھیں۔ کبھی وہ محمود کی والدہ کی چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی اپنی ساتھی کنیزوں کی طرف۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ مالکہ، میں آپ کے جاہو جلال کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے شیر کو دیکھا ہے جو نہایت اطمینان سے صاحبزادے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا۔ سعدیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ محمود کی والدہ بڑی حیرت سے سعدیہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو دہشت اور خوف کی زیارتی سے زرد ہو گیا تھا۔ ناقابل یقین، محمود کی والدہ نے بلند آواز سے کہا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں مالکہ؟ اپنی بیچارگی پر سعدیہ رونے لگی۔ ابھی محمود کی ماں سعدیہ سے کچھ اور پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اتنے میں سبکتگین وہاں آ گیا۔ پھر جب محمود کی والدہ نے اپنے شوہر کو یہ عجیب و غریب صورتحال بتائی تو کچھ دیر کے لیے وہ خود بھی حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر آہستہ آہستہ سبکتگین کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے محمود کے سرانے کسی شیر ہی کو دیکھا ہو۔ سبکتگین نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کو اس کنیز کی باتوں پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ محمود کی والدہ نے الجھی ہوئی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے۔ سبکتگین مسکرایا اور پلٹ کر سعدیہ سے مخاطب ہوا جو شدت خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اے لڑکی، تم اطمینان سے اپنا کام کرو، وہ شیر ہم لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ سبکتگین کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ سعدیہ نے محمود کی والدہ اور سبکتگین کو رخصتی کا سلام کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے مکان کی طرف چلی گئی۔ پھر اسی رات سعدیہ اپنے آقا اسد شیرازی سے ملی۔ اسد شیرازی بڑی بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہل رہا تھا اور اپنی وحشت پر قابو پانے کے لیے بار بار شراب پی رہا تھا۔ اسے محمود کی ہلاکت کی خبر کا شدید انتظار تھا۔ کئی گھنٹوں سے اس کے کان قصر شاہی کی طرف لگے ہوئے تھے مگر ابھی تک کسی گوشے سے شور و ماتم نہیں اٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کنیز سعدیہ اندر داخل ہوئی تو اسد شیرازی نے چیخ کر کہا، مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دے سعدیہ کہ محمود کے دل و جگر کٹ کٹ کر منہ کے راستے باہر آ چکے ہیں اور شاہی طبیبوں نے تصدیق کر دی ہے کہ سبکتگین کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے۔ سعدیہ اندر داخل ہوتے ہی سجدے میں گر گئی۔ نہیں آقا، سعدیہ ذرا کو رو رہی تھی۔ اس کا جسم تیز آندھی میں کسی نرم شاخ کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسد شیرازی نے آگے بڑھ کر سعدیہ کے سر پر ایک زبردست ٹھوکر لگائی۔ نامراد، پھر تو زندہ کیوں ہے؟ اسد شیرازی کسی زخمی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ کانپتی ہوئی اٹھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ محمود کی حفاظت کے لیے ہر وقت اس کے کمرے میں ایک شیر موجود رہتا ہے آقا۔ سعدیہ نے اپنی ناکامی کی تفصیل سنائی تو چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی پر بھی دہشت سی طاری ہو گئی مگر وہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے سعدیہ؟ اسد شیرازی کی آواز میں وہ پہلی سی گرج باقی نہ تھی۔ اہرمن کی قسم، میرا بیان کردہ ایک ایک حرف درست ہے۔ سعدیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے جیسے وہ اسد شیرازی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے ایک انسانی حیولہ ابھر رہا تھا اور اس حیولے پر اسے نظام شاکت گمان ہوتا تھا۔ دوسرے دن اسد شیرازی نے اپنے ایک معتبر غلام کو غزنی کی اس مسجد کی طرف روانہ کیا جس کے گوشے میں نظام شاہ رہتے تھے۔
تم جا کر دیکھو کہ وہ جادوگر کون ہے، پہلے اسے دولت کے ذریعے خریدنے کی کوشش کرو، اور اگر وہ فروخت ہونے پر آمادہ نہ ہو تو پھر اسے راستے سے ہٹا دو۔ یہ ہماری راہ کا سب سے بڑا بھاری پتھر ہے، اگر اسے ریزہ ریزہ نہ کیا گیا تو دوسرے پتھر ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ خدمتگار نے سر جھکا لیا اور زر و جواہر سے بھری ہوئی تھیلی لے کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسد شیرازی کی ہدایت کے مطابق وہ خدمتگار پہلے مسجد کے پیش امام سے ملا اور اس کو نذرانہ پیش کیا۔ سیم و زر کی طلب میں زندہ رہنے والے پیش امام کے سوالی چہرے پر مسرتوں کے کئی چراغ روشن ہو گئے۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مسجد کے اندر پہنچا۔ پیش امام نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، نظام شاہ اپنی عادت کے مطابق گھٹنوں میں سر چھپائے ہوئے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اندر موجود ہے۔ پیش امام نے واپس آ کر اسد شیرازی کے خدمتگار کو بتاتے ہوئے کہا۔ اسد شیرازی کا ملازم بڑے غرور کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اندر پہنچا، پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ نظام شاہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ خدمتگار گھبرا کر پیش امام کے حجرے میں واپس آیا اور بولا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پیش امام نے دوبارہ جا کر دیکھا تو نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد شیرازی کے ملازم ایک بار پھر مسجد میں داخل ہوا، مگر اس مرتبہ بھی اسے شدید حیرت سے دوچار ہونا پڑا۔ نظام شاہ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ عمل کئی بار دہرایا گیا۔ مسجد کا پیش امام کہتا تھا کہ نظام شاہ اندر موجود ہے، مگر جب اسد شیرازی کا ملازم انہیں دیکھنے جاتا تھا وہ نظر ہی نہیں آتے تھے۔ بہت دیر تک یہ عجیب و غریب کشمکش جاری رہی اور پھر بالآخر اسد شیرازی کا ملازم تنگ آ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ خدمتگار کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ پھر وہ انتہائی غضب کی حالت میں اپنے ملازم پر برسنے لگا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ انتہائی غصے کے سبب اسد شیرازی کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نظام شاہ مسجد کے پیش امام کو نظر آئے اور تجھے دکھائی نہ دے؟ یہ سب تیری بنائی ہوئی باتیں ہیں، وہ اندھا ہو گیا ہے۔ آرمن کی قسم، میرے ساتھ یہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ خدمتگار خوف شدت سے لرز رہا تھا۔ تو اس مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوا؟ اسد شیرازی ایک بار پھر جا، میں جانتا ہوں کہ تو راستے سے لوٹ آیا ہے اور یہاں کے بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ میں تیرے جھوٹ پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتا۔ آقا، خدمتگار نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، مسجد کے پیش امام موجود ہے، آپ ان سے اس واقعے کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اسد شیرازی نے گھبرا کر اپنے خدمتگار کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ بدحواسی میں اس نے پیش امام کے وجود کو ہی اکثر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب ملازم نے احساس دلایا تو اسے یاد آیا، چل اب تو جا۔ اسد شیرازی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس جادوگر کو میں خود دیکھوں گا۔ خدمتگار لرزتے قدموں سے سر جھکائے چلا گیا۔ اسد شیرازی بہت دیر تک نظام شاہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر خود کلامی کے اندازے میں کہنے لگا، امیر علی شاہ تو مر گیا، مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے یہ ایک اور مصیبت چھوڑ گیا۔ یک اسد شیرازی کی نظروں کے سامنے اپنے خدمتگار کا وحشت زدہ چہرہ ابھر آیا۔ پھر اسے نظام شاہ کے تصور سے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ نظام شاہ کو نہ چھیڑ اسد شیرازی، اس نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے مسجد کے گوشے میں پڑا رہنے دے۔ تو پھر محمود کا کیا ہوگا؟ اس نے خود اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور اگر محمود ہلاک نہیں ہو سکا تو پھر میرا اور میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ اس خیال کے آتے ہی اسد شیرازی شدت خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے اندر کی دہشت کو ختم کرنے کے لیے چیخ کر کہا، نظام شاہ کو غزنی چھوڑنا ہوگا یا پھر اسے دنیا سے جانا پڑے گا۔ مجھ سے یہ صورتحال زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتی کہ کوئی دشمن میری شہرت پر زہر آلود خنجر رکھ دے اور میں بے خبری کی نیند سو جاؤں۔ اسد شیرازی بہت دیر تک اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہا، پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک برق سی لہرائی۔ وہ ایک بار پھر سعدیہ کو آزمانا چاہتا تھا، مگر سعدیہ محمود کی والدہ کی خدمت گزاری میں لگی ہوئی تھی۔ اسد شیرازی نے بڑی بے چینی سے وہ وقت گزارا۔ پھر جب سعدیہ حزب معمول رات کی تاریکی کے سہارا لے کر اس کی خلوت میں داخل ہوئی تو اسد شیرازی نے اس سے پوچھا، کیا تجھے اب بھی محمود کے سرانے کوئی شیر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے؟ نہیں آقا، کنی سعدیہ نے کسی تعامل کے بغیر کہا، میں نے اس شیر کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ یہ انکشاف سن کر اسد شیرازی کے ہونٹوں پہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا خیال درست تھا۔ کنی سعدیہ نے چونک کر اپنے آقا کی طرف دیکھا، وہ صرف تیرا وہم تھا۔ اسد شیرازی نے مسرور لہجے میں کہا، تجھے تیری آنکھوں نے فریب دیا تھا سعدیہ، وہ تیرے پریشان خیالوں کو تراشا ہوا شیر تھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اسد شیرازی کی گفتگو سن کر سعدیہ نئی حیرت میں ڈوب گئی۔ ہو سکتا ہے آقا، ہو سکتا ہے، سعدیہ کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔
یقیناً ایسا ہی ہے۔ اسد شیرازی نے اونچی آواز میں کہا، تو ایک بار پھر کوشش کر اور محمود کو یہ زہر پلا دے۔ مجھے آرامن کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اس مرتبہ تو ضرور کامیاب لوٹے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے خفیہ جگہ سے زہر کی وہی شیشی نکالی اور سعدیہ کی طرف بڑھا دی۔ سعدیہ جو کچھ دیر پہلے تک خوش و خرم نظر آ رہی تھی، یکا کہ اس کے چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا اور جسم لرزنے لگا۔ تیری یہی کمزوری سے تجھے کامیاب نہیں ہونے دیتی، شیرازی نے اپنی کنیز کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سعدیہ نے بڑی مشکل سے اپنے دھڑکتے دل اور کانپتے جسم پر قابو پایا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسد شیرازی سے زہر کی شیشی لے لی۔ حوصلے سے کام لے، اسد شیرازی نے انتہائی سخت لہجے میں اپنی کنیز کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تو نے اپنے وہموں پر قابو پا لیا تو تجھے اس بار وہ فرضی شیر نظر نہیں آئے گا۔ سعدیہ اپنے آپ پر جبر کر کے تیز تیز قدموں سے چلی گئی۔ پھر دوسرے دن جیسے ہی وہ محمود کو زہر دینے کے ارادے سے سبکتگین کے کمرے میں پہنچی تو اسے وہی شیر دوبارہ نظر آ گیا، ایک خون خواہ شیر جس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ سعدیہ نے اپنے ہونٹوں سے بلند ہونے والی چیخ کو سینے میں ہی گھونٹ لیا اور الٹے قدموں میں اسد شیرازی کی خلوت گاہ کی طرف لوٹ گئی۔ سعدیہ کی یہ حالت دیکھ کر اسد شیرازی سمجھ گیا کہ وہ اس بار بھی ناکام ہو گئی۔ کیا وہ بد نصیب، تو بولتی کیوں نہیں؟ اسد شیرازی کسی درندے کی طرح دھاڑا۔ سعدیہ آگے بڑھی اور اسد شیرازی کے قدموں سے لپٹ گئی۔ آقا، مجھ گناہگار کو تو معاف کر دیجئے کہ کام میرے بس کا نہیں۔ میں جب بھی محمود کو ہلاک کرنے کی غرض سے وہاں جاتی ہوں تو شیر موجود ہوتا ہے۔ سعدیہ گریہ وزاری کر رہی تھی اور عام حالت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسد شیرازی کچھ دیر تک کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ میں ایک صورت میں تیری کوتاہی کو معاف کر سکتا ہوں۔ وہ کس طرح؟ سعدیہ نے سر اٹھایا اور سوالیہ نظر سے اپنے آقا کی طرف دیکھنے لگی۔